سب کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ سفر پر نکل رہے ہیں، فزکس کی دنیا کا سفر۔ اب اسکول کی کتابوں والی فزکس کو ایک طرف رکھ دیں۔ آج ہم اسے اس بنیادی کیوں کے طور پر سمجھیں گے جو ہمارے آس پاس کی ہر ایک چیز کو چلاتی ہے۔ سمجھے کہ یہ کائنات کا آپریٹنگ سسٹم ہے، اور آج ہم اس کوڈ کے کچھ رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ تو اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اس ایک سوال سے، وہ سوال جو ہم سب کے ذہن میں کبھی نہ کبھی ضرور آتا ہے کہ بھئی یہ سب کچھ کام کیسے کرتا ہے؟ یہی تو وہ سوالات ہیں، یہی تو وہ تجسس ہے جو ہمیں انسان بناتا ہے۔ اچھا، کبھی سوچا ہے کہ یہ جو نوائز کینسلنگ ہیڈ فونز ہے، یہ کیسے ایک دم سے ساری دنیا کی آوازیں غائب کر دیتے ہیں؟ ایسا لگتا ہے نا جیسے کوئی جادو ہو، لیکن نہیں، یہ کوئی جادو نہیں ہے۔ یہ فزکس کے اصولوں پر کام کرنے والی ایک بہت ہی کمال کی ٹیکنالوجی ہے۔ تو اس سوال کا اور ایسی نہ جانے کتنے ہی سوالوں کا جواب صرف ایک لفظ میں چھپا ہے: فزکس۔ جی ہاں، فزکس، یہ وہ سائنس ہے جو ہر چیز کے بارے میں ہے: مادہ، اس کی حرکت، اس کا رویہ اور توانائی اور قوت جیسی بنیادی چیزیں۔ اگر آسان لفظوں میں کہا جائے نا تو یہ کائنات کی رول بک ہے۔ اب دیکھیں، فزکس کا شعبہ کوئی چھوٹا موٹا تو ہے نہیں، یہ بہت بڑا ہے۔ تو اسے سمجھنے کے لیے چلیں اسے ایک فیملی ٹری یعنی ایک خاندانی درخت کی طرح دیکھتے ہیں۔ اس طرح اس بڑی سائنس کو اس کی مختلف شاخوں میں توڑ کر سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو اس درخت کی دو بڑی موٹی شاخیں ہیں۔ ایک ہے کلاسیکل فزکس، یہ وہ فزکس ہے جو ہماری روزمرہ کی دنیا جسے ہم دیکھ اور چھو سکتے ہیں اس کی وضاحت کرتی ہے، مطلب ایک گیند پھینکنے سے لے کر سیاروں کے گھومنے تک۔ اور پھر آتی ہے دوسری شاخ، ماڈرن فزکس۔ یہ انتہاؤں کی دنیا ہے، ایٹم کے اندر کی دنیا اور روشنی کی رفتار سے سفر کرنے والی چیزوں کی۔ اور اب ذرا اس کے سکوپ، اس کی وسعت کے بارے میں سوچیں۔ یہ کتنا حیران انگیز ہے کہ فزکس کہاں سے کہاں تک کام کرتی ہے۔ یہ کائنات کی سب سے چھوٹی چیز سے لے کر سب سے بڑی چیز تک ہر شے پر لاگو ہوتی ہے۔ اسکرین پر نظر آنے والا یہ نمبر دیکھیں، یہ ہے پلانکس لینتھ۔ کائنات میں اس سے چھوٹا کوئی فاصلہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ اتنا چھوٹا ہے کہ تصور کرنا بھی مشکل ہے، لیکن یہ صرف ایک چھوٹا سا نمبر نہیں ہے۔ یہ وہ جگہ ہے، وہ پیمانہ ہے جہاں کائنات کے دو سب سے بڑے قوانین یعنی گریوٹی اور کوانٹم میکینکس آ کر ٹکراتے ہیں۔ اور یہی فزکس کے سب سے بڑے رازوں میں سے ایک ہے، ایک ایسی سرحد جہاں ہمارے جانے پہچانے سب اصول جواب دے جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بالکل الٹ دوسری انتہا پر یہ ہے ہماری قابل مشاہدہ کائنات کا سائز، ایک ناقابل یقین حد تک بڑا نمبر۔ لیکن سب سے حیران کن بات کیا ہے؟ وہ یہ کہ جو بنیادی اصول اتنی چھوٹی سی پلانک لینتھ پر کام کرتے ہیں، وہی اصول ان وسیع و عریض کائناتی فاصلوں پر بھی حکومت کرتے ہیں۔ کمال ہے نا؟ اچھا، تو کائنات کے ان بڑے بڑے پیمانوں سے اب واپس اپنی روزمرہ کی زندگی کی طرف آتے ہیں، کیونکہ یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہے کہ یہ جو بڑی بڑی تھیریز ہیں نا، یہ ہماری جیب میں رکھی ہوئی چیزوں کو کیسے چلاتی ہیں۔ ذرا سوچیں، جی پی ایس نیویگیشن، ہسپتالوں میں ہونے والے ایم آر آئی اسکینز، ہمارا انٹرنیٹ جو فائبر آپٹکس پر چلتا ہے، یہاں تک کہ اسمارٹ فون کی ٹچ اسکرین اور وہ مائکرو ویو اوون جس میں ہم کھانا گرم کرتے ہیں، یہ سب کے سب ٹیکنالوجیز فزکس کے گہرے اصولوں کی وجہ سے ہی ممکن ہوئی ہیں۔ چلیے جی پی ایس کی مثال کو تھوڑا اور گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ پتہ ہے، جی پی ایس کام کرتا ہے آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی وجہ سے۔ اس کے بغیر یہ ناممکن تھا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جی پی ایس سیٹلائٹس زمین سے بہت دور، بہت تیزی سے گھوم رہے ہیں۔ آئنسٹائن نے بتایا تھا کہ تیز رفتاری وقت کو سست کرتی ہے، لیکن کمزور گریوٹی وقت کو تیز کر دیتی ہے۔ ان سیٹلائٹس کے لیے کمزور گریوٹی کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ان کی گھڑیاں زمین پر موجود گھڑیوں سے روزانہ تقریباً 38 مائکرو سیکنڈز آگے چلی جاتی ہیں۔ اب یہ سننے میں بہت کم لگتا ہے نا، لیکن اگر اس چھوٹے سے فرق کو ٹھیک نہ کیا جائے تو جی پی ایس ہر روز 10 کلومیٹر سے زیادہ غلط لوکیشن بتائے گا۔ ذرا سوچیں، 100 سال سے بھی زیادہ پرانی ایک تھیوری آج ہمیں صحیح راستہ دکھا رہی ہے۔ لیکن فزکس کی کہانی صرف ان چیزوں پر ختم نہیں ہوتی جو ہم جان چکے ہیں، بلکہ اس کا اصل مزہ تو ان چیزوں میں ہے جو ہم ابھی تک نہیں جانتے۔ یہ جوابوں کی تلاش کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا، اور یہ آج بھی پورے زور و خروش سے جاری ہے۔
آج کے سائنسدان کائنات کے سب سے بڑے، سب سے گہرے رازوں کو سلجھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ آخر یہ ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی ہیں کیا چیز؟ کیا کوئی ایسی ایک تھیوری آف ایوری تھنگ ہو سکتی ہے جو کائنات کے ہر قانون کو ایک ہی فارمولے میں بیان کر دے؟ اور ایک بلیک ہول کے اندر آخر ہوتا کیا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات ابھی ملنا باقی ہیں۔ جیسا کہ عظیم البرٹ آئنسٹائن نے کیا خوب کہا تھا کہ اہم بات یہ نہیں کہ سوال کرنا چھوڑ دیا جائے، تجسس کی اپنی ہی ایک وجہ ہوتی ہے وجود میں رہنے کی، اور یہی جذبہ، یہی تجسس، یہی تو فزکس کی اصل روح ہے جو اسے ہمیشہ آگے اور آگے بڑھاتی رہتی ہے۔ تو آخر میں یہی ایک سوال رہ جاتا ہے کہ فزکس اگلا کون سا بڑا راز، کون سی بڑی حقیقت ہم پر آشکار کرے گی؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں آنے والے کل کے لیے پرجوش رکھتا ہے اور اس انتظار میں رکھتا ہے کہ کائنات اپنے کون سے نئے راز ہمیں بتانے والی ہے۔